پاکستان نے اپنے دفاع میں ایکشن لینے کا جو ہے فیصلہ بھی کیا ہے اور پاکستان اس کا حق بھی رکھتا ہے. آبی یا سرحدی مہم جوئی کا پھر منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا. سنتاس معاہدے کے بارے میں گزشتہ ہم 2 ڈیکیڈ ہی اگر صرف بات کر لیں اور خاص طور پہ اگر ہم بی جے پی کے اقتدار کے حوالے سے بات کر لیں, جتنے عرصے وہ حکومت میں رہے ہیں ان کی بات کر لیں تو ان کی ہم نے دیکھا ہے پوزیشن اس حوالے سے بڑی سخت رہی ہے. ہمیشہ سے انٹینشن یہی تھے پانی بند کر دیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں گے. تو ہم نے دیکھا اس جو سب کچھ ہوا پہلگام میں اس کی آڑ میں بھارت نے یہ سٹیپ لیا. چلیں جی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس سے. السلام علیکم, گڈ مارننگ حسن صاحب اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے ایک بیس لیس پروپیگنڈے کے اوپر پاکستان پہ الزام لگایا اور انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی بات کی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر تو گارنٹرز جو ہیں وہ کافی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. میں اگر ورلڈ بینک کی بات کروں وہ خود ضامن انڈس واٹر ٹریٹی کا, تو بھارت ہی کر سکتا ہے. دیکھیے اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ سٹوپیڈیٹی کر سکتا ہے تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. ٹرو. اور بھارت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہائی لیول پہ جا کے بھی اتنی جو ہے ایک سٹوپڈ جو ہے وہ چیز ایون سوچ سکتے ہیں, مطلب ایون کر گزرتے ہیں, لیٹ الون کہ وہ سوچیں ایسی سٹوپڈ چیز. اور جہاں تک اس ٹریٹی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کی پروویژن نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس کو سسپینڈ کرے یا ہیلڈ ان ابائنس جو انہوں نے ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا ہے اس کی طرف اس کو لے کے جائے. اور اس قسم کا کوئی اس کے بیچ میں جو وہ کلاز نہیں ہے. ہاں ایک کلاز میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ٹریٹی ختم کرنی ہے تو یہ دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی سے ہوگا اور وہ دونوں اپنا اپنا موقف لکھیں گے کہ وہ کیوں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں یہ ٹریٹی جو ہے وہ ایک خاص طریقے کے تحت جو ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کو منسوخ کرنے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ جنگوازم میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے میں بڑا ہوں, میں نے بس مسترد کر دیا, تو ٹھیک ہے آپ نے کر دیا. اب انہوں نے جو ہیلڈ ان ابائنس کا ایک ورڈ استعمال کیا ہے, اس کی کونوٹیشن جو ہے وہ آپ جس بھی لائر سے پوچھیں گے وہ اپنی کونوٹیشن اس کی دے سکتا ہے. لیکن میرے حساب سے ہمیں اس کی کوئی کونوٹیشن کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس کی اپنی کونوٹیشن بنا لینی چاہیے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا رسپانس ہم بہت سخت دے سکتے ہیں, جو کہ 2 طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک انٹرنیشنل کورٹس آف لا ہیں, ان کے بیچ میں ہم اس کا رسپانس بنا سکتے ہیں, اور دوسرا ہمارا فزیکل ایکشن آن گراؤنڈ ہے جو اس کا ایک بہت بڑا رسپانس بنا سکتا ہے. رائٹ. جو ہمارا فزیکل ایکشن آن گراؤنڈ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس معاہدے کے بعد انڈیا جتنے ہمارے دریا روک سکتا تھا, جتنا پانی روک سکتا تھا, جتنا آج تک ممکن ہے کسی ان دریاؤں کا پانی روکنا, اس سب کی اس کو اجازت مل گئی. اس میں اس نے 3 دریا ہمارے پورے روک لیے, اور باقی جو دریا جو ان کو جتنے اس کو روکنے کی اجازت ملی وہ ابھی تک پورے نہیں روک سکا اجازت کے باوجود. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس ٹریٹی کو چھوڑنے کے بعد انڈیا کچھ بھی مزید نہیں کر سکتا ہمارے بارے میں. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. لیکن انڈیا نے اس میں جو اجازت لے لی ہمارے پاکستان میں گندے نالے پھینکنے کی, جو کہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, 600 کیوسک کے نالے ہیں, وہ 4 گندے نالے پاکستان میں پھینکنے کی اجازت لے لی, جن کی نہ پولوشن پہ کوئی قید ہے, نہ ان پہ جو آپ چیزیں پھینک رہے ہیں ان کے اوپر کوئی قید ہے. تو وہ پاکستان میں آتے ہیں, اور ٹریٹی کے حساب سے پاکستان پابند ہے کہ وہ گند آتا رہے گا, اور ہم اس کو انڈیا کو نہیں منع کریں گے. ہم سب سے پہلے ان کے سامنے جا کے ایک بند بنا دیں گے, بس ٹھیک ہے آپ کی جب تک ٹریٹی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں, آپ نے اس ٹریٹی کو بند کر دیا تو یہ آپ کے گندے نالے بھی بند ہو گئے ہیں. اس کے آگے ایک مٹی کا آپ نے بند بنانا ہے, جو میرے خیال میں اگر آپ جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, جس قسم کی میں نے دیکھی ہے پاکستان کے پاس کیپیبلٹی, ہماری کور آف انجینئرز کے پاس کیپیبلٹی ہے, ہماری پرائیویٹ انڈسٹری کے پاس کیپیبلٹی ہے مٹی کھود کے بند بنانے کی. آپ ایک بند بنا دیں اور اس کے بعد میں وہ گندے نالے جو ہیں وہ بند کر دیں. اس کے بعد میں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ٹریٹی تو ان کا فائدہ کاری تھی, ہمارا تو سراسر نقصان. یہی دوسرا جو لیگل پارٹ ہے, ہاں لیگل پارٹ بھی بتائیے. ہاں جی, جو لیگل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی نے وہ تمام انٹرنیشنل قوانین جو کہ ایک لوور رائپیرین کو سیو کرتے ہیں اپر رائپیرین سے, ان کی خلاف ورزی کی. اس ٹریٹی نے پولوشن کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ, اس نے ڈائیورژنس کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ, اور اس نے ڈیمنگ کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ. یہ تمام جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی اجازت ان لمیٹڈ نہیں دیتی, ان لمیٹڈ کو روکنے کے ہی لیے یہ ٹریٹیز ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے سب کچھ ان لمیٹڈ کر کے اس کے اوپر ہم سے ٹریٹی سائن کرا لی کہ اب ہم جو مرضی کریں.
تو جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹی کو روک دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا وہ حق ایز اے لوور ریپیرین جس سے ہم دستبردار ہو گئے اس ٹریٹی میں، ہم وہ حق جتا سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے مقدمات دائر کر سکتے ہیں کہ یہ پولوشن پھینکنی بند کی جائے، جو دریا مکمل طور پہ بند کر دے گئے ہیں، اس سے جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سچویشن 1960 پر چلی گئی ہے، اس وقت ٹریٹی سے پہلے سگنیٹری ہونے سے پہلے جو حالات تھے. جی میرے خیال میں، لیکن اس وقت وہ ٹریٹی ہمارے خلاف جاری تھی، لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں ہم اپنے حق میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انڈیا اپنے حق میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ آج جو گلوبل مائنڈر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتا ہے، انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر جا کے اگر ہم اپنا کیس فائٹ کرنا شروع کریں تو انڈیا کے پاس بالکل کوئی جو ہے جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ ہمارے اوپر پولوشن پھینکے یا ہمارے دریاؤں کو 100% بند کرے اور انوائرمنٹ کو اور اس کو تباہ کرے. تو ہمارے پاس بہت اسٹرانگ لیگل کیس بھی ہے اور فزیکل بھی ہم کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے انڈر بھی یہ ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے بغیر کسی ثبوت کے آپ اتنی بڑی ٹریٹی جو ہے اس کو اپنے طور پہ ہی سسپینڈ کر دیں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بھارت کو اس سے مل کیا سکتا ہے؟ پانی روکے اگر وہ پاکستان کا، کیا وہ اسے جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے بھارتی راجستھان میں جو نہروں کا منصوبہ جس طرح سے وہ ناکام ہوا، اس کی مثال بھی ہے. دیکھیے آپ نے یہ بہت دلچسپ بات کی ہے. جب انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے کرنی تھی نا تو ان کو کہا بھی آپ پورے کے پورے دریا کیوں روک رہے ہو، کیوں روکنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک بہت بڑا منصوبہ سوچا ہے جس کے لیے ہمیں یہ تینوں دریا چاہیے، اور اس منصوبے کو بیس بنا کے انہوں نے 3 دریا لیے، ورنہ 3 دریا لینے کی کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اب ہوا کیا کہ 60 سال گزر گئے اور وہ ریگستان آج بھی ریگستان ہی ہے، اس میں 1% ایریا بھی جو ہے وہ نہیں ہوا سیراب ان سے. تو ہمارے پاس اب بہت سٹرونگ ایک لیگل کیس بنتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دریا لیے وہ مقصد تو آپ پورا نہیں کر سکے، 60 سال کا ہم نے آپ کو وقت دیا، اس لیے وہ دریا واپس کرو. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ جتنا پانی وہ روک سکتے تھے آلریڈی روک چکے ہیں، وہ ایک بوند بھی مزید پانی کی نہیں روک سکتے. آپ کے لیے آپ کا پانی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے 1960 سے لے کے ابھی تک. تو اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے عام پبلک میں، یہ ایک متھ ہے کہ پاکستان کے لوگ ڈر جائیں، پاکستان کے ڈیسیژن میکرز ڈر جائیں اور ڈرا دیں ہم کہ جی آپ کا ہم پانی بند کریں. وہ کر ہی نہیں سکتے، جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں جس طرح سے ہم نے ہمارے وہ عثمان بھائی نے باکسنگ جیتی ہے نا، اسی طرح سے ہمیں بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے نا 1 منٹ 45 سیکنڈ میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا چاہیے کہ ہاں جی ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں. 1 منٹ 45 سیکنڈ والا ہی کام کیا ہے حسن صاحب. جی ایسا ہی ہے. زبردست. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ڈی کوڈ کر دیا ہر اس کو.